اور جو بات سنی جائے اللہ کے تاثر اور اس کے دھیان کے بغیر وہ اندر غفلت پیدا کرتی ہے۔ میرے الفاظ کی طرف پوری طرح ایک عبادت کر کے استغفار کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز سب سے اعلیٰ درجے کی نماز ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ابوبکر نماز کے اختتام پر اور سارے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ سے اپنی نماز پر استغفار کرنا، اس اعتراف کے ساتھ کہ میں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ قرآن میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، سب سے بڑا ظلم قرآن میں شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز کے اختتام پر ان کو جو استغفار تعلیم دیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آپ نماز کے بعد یہ کہنا ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ استغفار ان گناہوں پر نہیں ہے جو نماز سے نعوذ باللہ نماز سے بعد کیے گئے ہوں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی نماز کو پیش کرنے کے وقت اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ میں تیری عبادت حق ادا نہیں کر سکا، میں نے اطاعت کرنے والوں میں اپنی عبادت کے پیش کرنے پر وہ خوف ہے جو خوف اس زمانے میں گناہ کرنے والے کو بھی اس لیے کہ جب تقویٰ دل سے نکل جاتا ہے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مومن اور فاسق ان دونوں کے گناہ کرنے کی کیفیت میں کیا فرق ہے؟ مومن اور فاسق ان دونوں کے گناہ کرنے کی کیفیت میں کیا فرق ہے؟ فرماتے کہ جب مومن سے گناہ ہوتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کے سر کے اوپر پہاڑ کو لٹکا دیا جائے اور اس کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ پہاڑ ابھی میرے سر پر گرنے والا ہے، اتنا بوجھ ہوتا ہے مومن پر گناہ کا اتنا بوجھ ہوتا ہے جسے کسی شخص کے سر پر پہاڑ اٹھا دیا جائے اور عن قریب اسے معلوم ہے کہ یہ پہاڑ میرے اوپر گرنے والا ہے۔ کہ یہ حالت تو گناہ کر کے مومن کی ہوتی ہے، اور فاسق کہ فاسق بڑے سے بڑا گناہ کر کے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ کسی کی ناک کی طرف مکھی اڑ کر آ رہی تھی، اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو ہٹا دیا۔ یہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن اور فاسق کے گناہ کی کیفیت بیان ہے کہ مومن کا حال یہ ہوتا ہے گناہ کہ اس کے سامنے ایک پہاڑ ہے اس کو گرنے والا ہے، اور فاسق کہ اگر اس کے ناک کی طرف کوئی مکھی یا اس کی طرف کوئی مچھر اڑ کر آ رہا ہو اور وہ اس کو ہاتھ کے اشارے سے ہٹا دے، اس سے زیادہ فاسق گناہ کر کے متاثر نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ تقویٰ ایک عمل کرنے والوں کا تقویٰ ہے کہ جو آدمی عمل میں جتنا آگے ہوتا ہے وہ اپنے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرنے میں اتنا زیادہ شرمندہ اور پریشان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول بھی کرتے ہیں اور ان کے اس احساس کی وجہ سے ان کے عمل کو کمال تک پہنچا دیتے ہیں۔ انما يتقبل اللہ المتقین۔ ایک قسم وہ ہے جو استغفار تو کرتے ہیں مگر کسی گناہ کی وجہ سے استغفار کرتے ہیں، استغفار گناہ پر نہیں ہے صرف، بلکہ استغفار بذات خود ایک ذکر ہے۔ استغفار اللہ تعالیٰ کو
اس کی صفت غفاری کے ساتھ پکارنا. اگر کسی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا پوری زندگی، اگر کوئی شخص یا کوئی قوم پوری زندگی کوئی گناہ نہ کریں اور گناہ نہ کرنے کی وجہ سے استغفار نہ کریں، جب کوئی گناہ نہیں کرے استغفار کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہٹائیں گے دنیا سے، ایسی قوم پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی، گناہ کر کے اللہ سے استغفار کرے گی، اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو معاف کرے گی. اس میں آتا ہے اگر کوئی قوم گناہ نہ کرے اور گناہ نہ کرنے کی وجہ سے استغفار نہ کرے تو اللہ ایک قوم ایسی لائیں گے جو قوم گناہ کرے گی، اپنے گناہ پر استغفار کرے گی، پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر کے اپنی صفت غفاری کو ظاہر کریں گے. اس لیے فرمایا کہ ذکر استغفار تو بذات خود ذکر ہے، استغفار بذات خود ذکر ہے، کسی گناہ کی وجہ سے نہیں. بلکہ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ تمام امت میں سب سے اعلیٰ درجے کی نماز ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، لیکن ان کو نماز کے ختم پر وہ استغفار سکھلایا گیا ہے. اس طرح استغفار کریں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، اے اللہ میں نے عرض کیا کہ جب نیک عمل پر استغفار ہے تو پھر گناہ پر استغفار کی کیا اہمیت ہوگی؟ اللہ پر استغفار کی کیا اہمیت ہوگی جب اس کامل عمل پر استغفار ہے جیسا عمل اور کوئی کرنے والا نہیں ہے. آپ سازوں نماز سے سب سے زیادہ مشابہ نماز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لیکن اس نماز کے بعد انہیں استغفار کیوں سکھلایا گیا؟ اس لیے تاکہ بندے میں اللہ کی عبادت سے خوف پیدا ہو اور بندے میں اللہ کی عبادت سے تواضع پیدا ہو. اگر بندے میں اللہ کی عبادت سے فخر پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت سے بڑائی پیدا ہوتی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ابلیس عبادت میں سب سے آگے تھا اور علم میں سب سے آگے تھا، لیکن ایک اللہ کا حکم ایسا آیا کہ وہاں اس نے اللہ کے امر کا انکار کر دیا. لیکن کہ عبادت کرنے والے اللہ سے ڈرتے ہوئے عبادت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات اتنی مستغنی ہے مخلوق کی عبادت سے اور اتنی لاپرواہ ہے مخلوق کے شرک کرنے سے. اگر ساری کی ساری مخلوق ملائکہ سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں تک سب اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اللہ کی وحدانیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اگر سب مل کر اس کی بڑائی اور وحدانیت کو بیان کریں تو اس کی یکتائی اور اس کی بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں. سمدیت کا مطلب ہی ہے کہ اس کی ذات لاپرواہ ہے اور اس کی ذات مستغنی ہے، اس سے بندے کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. ہم نے عرض کیا کہ یہ غور کرنے کی بات ہے. سوال یہ ہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں ڈرنے کا نام ہے. اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کا نام. اگر تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے بڑے سے بڑا گناہ آدمی شکر کر رہا ہو، اگر اچانک پردہ ہل جائے یا دروازہ کھل جائے اور دل میں اس بات کا خیال آ جائے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، بس کسی کے دیکھنے کا خیال آنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے. تقوی کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے. تقوی کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے، میری بات یاد رکھنا. تقوی کا تعلق مخلوق سے نہیں اور حیا کا تعلق بھی مخلوق سے نہیں. لوگ مخلوق سے گناہ چھپانے کو حیا سمجھتے ہیں، مخلوق سے نہیں.
گناہ چھپانے کو حیا سمجھتے ہیں۔ لوگ مخلوق سے گناہ چھپانے کو حیا سمجھتے ہیں اور مخلوق کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرنے کو تقویٰ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حیا اور تقویٰ یہ دو ایسی صفت ہے مومن کی جس کا تعلق اللہ کے غیر سے نہیں، صرف اللہ کی ذات سے، صرف اللہ کی ذات سے تعلق ہے حیا اور تقویٰ۔ حیا اور تقویٰ یہ دو ایسی صفتیں ہیں جس کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے، تعلق صرف اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کسی گناہ سے بچنے میں مخلوق کا تصور کرتے ہیں، اگر آپ کسی گناہ سے بچنے میں مخلوق کا تصور کرتے ہیں تو یہ آپ کے تقوی کا شرک ہے۔ یہ آپ کے تقوی کا شرک ہے۔ اگر آپ کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرتے ہیں، اگر آپ کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرتے ہیں تو یہ آپ کے تقوی کا شرک ہے، کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ تقوی کا اخلاص بھی ہوتا ہے، تقوی میں شرک بھی ہوتا ہے۔ تقوی میں اخلاص بھی ہوتا ہے۔ ہاں کیسا عرض کروں، ابھی تو ہم صرف اتنا سمجھیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے اور اس کا اخلاص بھی ہے، اس کا شرک بھی ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ تقوی کا بھی شرک ہے اور حیا میں بھی شرک ہے، تقوی میں بھی اور حیا میں بھی شرک، تقوی میں بھی حیا میں بھی شرک۔ تقوی کا شرک کیا ہے؟ میں دھیان سے سننا بات۔ تقوی کا شرک یہ ہے، تقوی کا شرک یہ ہے کہ آپ گناہ کرنے میں مخلوق کا خیال کریں، آپ گناہ کرنے میں مخلوق کا خیال کریں آپ، اور آپ کوئی گناہ کرنے میں مخلوق سے شرم کریں، یہ آپ کے تقوی کا اور آپ کی حیا کا شرک۔ میری بات پہ انتہا توجہ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے مسلمان عادی ہو چکے ہیں اور بڑے بڑے امراض ہیں اندر جن سے لوگ عام طور سے غافل ہیں، اور مجھے سے عرض کرنا ہے کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کا مزاج یہ بن گیا کہ جو گناہ عام ہو جائے بھائی اس کو چھوڑ دو، اس کو کہنا چھوڑ دو، بلکہ میں تو کہتا ہوں ایسے جاہل قسم کے لوگ تیار